دیکھیے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے شوہر کو یہ پیغام دے دیا. اچھا ٹھیک ہے سونے دو, سو رہا ہے سونے دو, ٹھیک ہے, تب اس کو جگانا ٹھیک نہیں, سو رہا ہے. کہا ٹھیک ہے آپ نہا دھو لیجئے, فریش ہو جائیے, میں کھانا لگاتی ہوں. محلے کی کسی بھی عورت کو آنے نہیں دے رہی ہیں, اور شوہر کی سیوا دیکھو اس حال میں کہ بغل کے روم میں بیٹے کی لاش ہے, بغل کے روم میں بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا ہے, بغل کے کمرے میں بیٹے کی روح کا جسم پڑا ہوا ہے. تصور کرو میری بہنوں, میری ماؤں, کھانا کھلایا اچھی طریقے سے, شوہر نے کھانا کھایا, ام سلیم بھی اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی ہیں, اور کھانا کھانے کے بعد ام سلیم نے میک اپ کیا, خوشبو لگائی. عورت خوشبو لگا سکتی ہے لیکن گھر کے اندر, گھر کے باہر تو وہ ڈابر آنولا کا تیل بھی لگا کر نہیں نکل سکتی ہے. گھر کے باہر اگر جاتی ہے تو میک اپ تو بہت دور کی بات, خوشبو اور پرفیوم تو بہت دور کی بات, خوشبودار کوئی چیز بھی استعمال نہیں کر سکتی ہے. اگر کسی تیل میں سینٹ آتا ہے, خوشبو آتی ہے, تو وہ تیل بھی لگا کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے. کوئی بجنے والی چیز بھی پہن کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے. چوڑیاں جو کھنکھناتی ہیں اور چلیں تو آواز کریں, وہ گھر سے باہر نکلتے وقت چوڑیاں بھی نہیں پہن سکتی ہے. پائل جو چلتے وقت پائلوں کی جھنکار اور اس کی آواز اور اس میں لگے ہوئے گھنگروؤں کی آواز اگر آتی ہے تو وہ ایسی پازیب اور ایسی پائل اور ایسے گھنگرو بھی نہیں پہن سکتی ہے. یاد رکھیے میری بہنوں, میری ماؤں, میری بیٹیوں, سوچئے گا ضرور اور غور کیجئے گا کہ لپسٹک, کریم, پاؤڈر تو بہت دور کی بات ہے, گھر سے نکلنا ہے تو خوشبودار تیل لگا کر بھی نہیں نکل سکتی ہے. چوڑیاں جو کھنکھناتی ہیں, کھن کی آواز, یا چلتے وقت چوڑیوں کی آواز آئے, چلتے وقت ہاتھ ہلے اور چوڑیاں بولے, تو چوڑیوں کو پہن کر بھی نہیں جانا ہے. پائل اگر اس میں آواز ہے تو وہ بھی پہن کر نہیں جا سکتی ہے. یہاں تک کہ اگر اونچی ہل کی چپل, اونچی ہل کی سینڈل پہن کر وہ چلتی ہے اور سڑک پر یا پکی زمین پر چلتے وقت تو سینڈل کی کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے, تو ایسی سینڈل اور ایسی چپل پہن کر بھی عورت نہیں جا سکتی ہے کہ جس سے اس کے پیروں کی کھٹ کھٹ کی آواز سے مردوں کے چہرے متوجہ ہوں, مرد اس کی طرف مائل ہوں اور اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیں. ایسی چپل بھی نہیں پہننا ہے. پہنیے, ممتا دیدی کی طرح پہن لیجئے, ہوائی چپل پہن کے جائیے, کون منع کر رہا آپ کو؟ شان میں گستاخی ہو گئی مولانا صاحب. اب ہمارے بوتن آ گئے 150 روپے کی چپل پہنیں گے, اب تم 300 کی 500 کی ہل والی چپل پہنو گی, ہل والی چپل پہن کے جاؤ گی تو بولے گی کھٹ کھٹ, ادھر نوجوانوں کی دل بولیں گے دھاک دھاک. یہ صورتحال ہو رہی ہے آج کل. تمہاری چپلوں کی ادھر سے آواز, ادھر لڑکوں کے دل. اس اسلام نے اسی سے تو روکا ہے, جڑ کو ہی ختم کر دیا ہے. اونچی ایڑی کی, اونچی ہل کی چپل بھی عورت اگر آواز کرتی ہے تو نہیں پہن سکتی ہے. چوڑی اگر آواز کرتی ہے تو نہیں پہن سکتی ہے. ایک آدھ کڑا پہن لیا کوئی بات نہیں, ایک کڑا پہن لیا, اس میں ایک کڑا پہن لیا, اس میں آواز تو نہیں کر رہا, جائیے. لیکن ہاتھوں میں ساکس ہونا, گلیوز ہونا چاہیے, پیروں میں ساکس ہونا چاہیے, جائیے. ٹخنے سے نیچا نقاب, اوڑھنی یا چادر ٹخنے سے نیچا ہونا چاہیے, اتنی نیچی ہونی چاہیے کہ آپ کی چپل بھی نظر نہ آئے, چپل سی چھپی ہوئی ہو, اور آپ کا نقاب, آپ کا حجاب, آپ کی چادر زمین کی مٹی سے چھلتی ہوئی, روڈ سے چھلتی ہوئی جانی چاہیے. یہ ہے اسلامی پردہ. مولانا صاحب کیوں بتا رہے ہو؟ ہمیں کرنا ہی نہیں ہے, ہمیں کرنا ہی نہیں. ارے تمہیں کرنا نہیں, ہمیں تو بتانا ہے. 1 سال کے بعد جلسہ لوگ کراتے ہیں بیچارے, اسی مقصد سے تو کراتے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے, یہ
تو عورت یہ سب چیزیں پہن کر نہیں نکل سکتی ہے۔ اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیوی کو طلاق دے دیا، کام میں نہیں رکھ سکتا۔ ہماری ماں بہنوں، ام سلیم کے اس واقعے سے عبرت حاصل کرو۔ میک اپ کرتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں، خوشبو لگانے کے بعد وہ اپنے شوہر کے پاس بھی جاتی ہیں اور وہ اپنے شوہر سے مجامعات بھی کرتی ہیں، ہم بستر بھی ہوتی ہیں۔ سوچئے بغل میں بیٹے کی لاش ہے، بیٹے کا جنازہ ہے، اور وہ رات میں میک اپ۔ تصور کریں ہماری بہنیں اور ہماری قوم کی بیٹیاں، کیا گھر میں آپ کے بیٹے کا انتقال ہو جائے، کیا ایسی صورت میں اپنے شوہر کو اتنا خوش رکھ سکتی ہیں؟ ہم بستری کے بعد جب دونوں فارغ ہوئے، شوہر نے جلدی سے غسل کر لیا، رات میں پیار بھری باتیں ہوتی رہی، بات بچے کی نکل آئی۔ بیوی نے بڑے پیار سے کہا ام سلیم نے، آج مجھے ایک سوال میرے ذہن میں کھٹک رہا ہے جو دور نہیں ہو رہا ہے، بڑی میں پس و پیش میں شچو پنج میں پھنسی ہوئی ہوں کہ کیا ہونا چاہیے۔ ابو طلحہ نے کہا کیا بات ہے بتاؤ؟ کہا کہ میری ایک سہیلی نے کچھ مہینے پہلے ایک امانت میرے پاس رکھی تھی جو بہت قیمتی امانت تھی، اور یہ کہا تھا کہ میں کہیں دور جا رہی ہوں، 2-4-6 مہینے کے بعد جب میں واپس آ جاؤں تو میری امانت واپس کر دیجئے۔ لیکن میرے پتی جی، میرے ہسبینڈ، اس نے جو امانت دی تھی وہ مجھے بہت پسند آ گئی، میرا دل اس پر آ گیا، میں چاہتی ہوں کہ اس کو رکھ لوں اور اس جس کی امانت تھی اس کو میں واپس نہ کروں۔ ابو طلحہ نے کہا نہیں، یہ تو غلط بات ہے، یہ امانت میں خیانت ہے، یہ گناہ ہوگا۔ اگر وہ اپنی امانت مانگ رہی ہے تمہاری سہیلی تو اس کی امانت تمہیں واپس کرنا پڑے گی۔ کہا لیکن وہ امانت مجھے بہت پسند ہے، اس چیز پر میرا دل آ گیا ہے، میں نہیں چاہتی ہوں کہ اس کو وہ دوں۔ ابو طلحہ نے کہا تم بہت غلط کر رہی ہو، تمہیں اس کی امانت دینا پڑے گی ورنہ جہنم میں جاؤ گی، بے ایمانی مت کرو، جس کی امانت تھی اس کی امانت واپس کر دو۔ کہا میرے پیارے شوہر، تو پھر ایک امانت اللہ نے مجھے دی تھی، 2-3 سال پہلے اللہ نے مجھے بھی ایک امانت دی تھی اور وہ امانت مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اس امانت پر میرا دل آ گیا ہے، وہ امانت میرا بیٹا ہے، لیکن آج اللہ نے اپنی امانت مجھ سے مانگی تو میں نے اس کی امانت اس کو واپس کر دی، اس کی امانت میں نے اس کو واپس کر دی۔ اگر میں اپنے پاس رکھتی اور اس پر بے ایمانی کرتی تو امانت میں خیانت ہوتی۔ میرے پیارے شوہر، بچہ آرام سے سو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ میرا اس دنیا میں نہیں رہا، اللہ کی امانت دی، اللہ نے اس بچے کو لے لیا ہے۔ ابو طلحہ کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی، بولے تو کچھ نہیں، لیکن کہا کہ اس حال میں بھی تم مجھے کھانا کھلا رہی ہو، تم مجھ سے ہم بستری کر رہی ہو، پیار و محبت تم نے مجھ سے کیا ہے، تم نے بچے کے بارے میں مجھے بتایا نہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ تم محلے کی عورتوں کو بھی روکے رکھو۔ کوئی بات نہیں ہے، صبح سورج نکلنے کے بعد اس بچے کو دفن کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو طلحہ جیسی اذان کی آواز ہوتی ہے مسجد میں جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، اور نماز پڑھانے کے بعد جب ابو طلحہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتے ہیں اور پوری کی پوری رات کی داستان سنا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی ایسا ہوا، میری بیوی نے رات میں بھی نہیں بتایا ہے، میری بیوی نے مجھے کھانا بھی کھلایا ہے، اس کے بعد ہم بستری بھی کیے، شاریرک سمبند بھی بنایا ہے، اے اللہ کے نبی اس کے بعد کا اللہ کی امانت بھی اللہ نے لے لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ابو طلحہ بس اے ابو طلحہ، اللہ تمہاری بیوی کو جزائے خیر دے، اللہ اس کو اچھا بدلہ دے، اور تم دونوں نے آج رات میں جو مجامعت کی، جو ہم
بستری کی ہے، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ اس میں برکت دے۔ اسی دن کی مجامعت اور ہم بستری سے حضرت ام سلیم کو حمل ٹھہرا ہے، اسی ام سلیم کو حمل ٹھہرا ہے، اور اسی ابو طلحہ کو ام سلیم سے اسی دن حمل ٹھہرا ہے، اور پھر 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس بچے کا نام انس رکھا جاتا ہے، اس بچے کا نام انس رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جب اس بچے کو، جب یہ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے کھجور اپنے منہ میں چبایا، اور چبایا ہوا کھجور نکالا اور اپنی انگلی سے نکال کر حضرت انس کے منہ میں ڈالا اور دعا کی، اے اللہ حضرت انس کے مال میں اور اس کی اولاد میں برکت عطا فرما، اس کی اولاد میں برکت عطا فرما، ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ یہ انس ہی تھے جنہوں نے 10 سال جناب محمد رسول اللہ کی خدمت کی ہے، یہ انس ہی تھے آگے چل کر یہ بڑے امیر بنے، اللہ نے ان کی دولت میں بھی اضافہ کیا اور ان کے بچوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ مدینے میں اکثر بچوں کی تعداد انہی کی نظر آتی تھی، سب سے زیادہ بچے انہی کے نظر آتے تھے۔ یہ دعا کا اثر تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو دیکھیے کہ پہلے زمانے کی عورتیں بچے کے انتقال کے بعد بھی میک اپ اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہیں، بن ٹھن کر اپنے شوہر کے لیے رہ رہی ہیں، اپنے شوہر کو سکون پہنچا رہی ہیں، یہاں تک کہ رات میں شوہر نے جب میک اپ میں اور خوشبو میں اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ بھی اپنے آپ کو روک نہ سکے اور انہوں نے ان سے ہم بستری بھی کی، اور اس ہم بستری پر برکت کی دعا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اللہ اس رات میں تمہیں وہی برکت عطا فرمائے۔ پھر حضرت انس پیدا ہوتے ہیں، پھر انس کے منہ میں بھی سب سے پہلے لقمہ لعاب دہن جناب محمد رسول اللہ کا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر انس کے مال و دولت، مال و اولاد میں برکت کی دعا بھی اللہ کے نبی کرتے ہیں۔ تو یہ اس زمانے میں یہ حال تھا، وَلَا تَوْقَنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اپنے والدین کی نافرمانی مت کرنا، اگرچہ وہ دونوں تمہیں حکم دیں کہ ان کے گھر سے نکل جاؤ، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دو، مال و دولت کو چھوڑ دو، تب بھی ان کی نافرمانی مت کرنا۔ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرض نماز کبھی بھی قصدن جان بوجھ کر مت چھوڑنا۔ فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، جو فرض نماز قصدن جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کی ذمہ داری اس کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے۔ جب نمازی نماز نہ پڑھے اور فرض نمازوں کا جنازہ نکلتا رہے تو اللہ کی اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مرے کٹے کچھ بھی ہو پھر اللہ کی کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں رہی ہے۔ فقط بریت منہ ذمۃ اللہ، اللہ کے ذمے سے وہ آدمی نکل گیا ہے جو فرض نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز بتائی، ولا تشربن خمرا فانه راس كل ذنب، اور سنو کبھی شراب مت پینا، کسی بھی کنڈیشن میں شراب کو ہاتھ مت لگانا۔ فإنه رأس كل ذنب، اس لیے کہ وہ ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ شراب ہے۔ شراب پینے کے بعد زنا کرنے کا دل کرتا ہے، شراب پینے کے بعد چوری کرنے کا دل کرتا ہے، شراب پینے کے بعد ماں باپ کے سامنے، ماں اور باپ کے سامنے گالی دینے کا دل کرتا ہے۔ اور شرابی جب شراب کے نشے میں گھر آتا ہے تو اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے سامنے بھی گندی گندی گالیاں دیتا ہے۔ اس کو نہیں معلوم وہ جس نشے میں ہے وہ کس کے سامنے گالیاں دے رہا ہے۔ وہاں اس کی بیوی بھی موجود ہے، اس کی ماں بھی موجود ہے، اس کی جوان بیٹی بھی موجود ہے، لیکن ادھر بھی ایسی گندی گندی گالیاں اس کے منہ سے نکلتی ہے کہ جس کو سننا گوارا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے کہا فإنہ رأس کل ذنب، شراب کو ہاتھ مت لگانا کیونکہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ وإياك بالمعصية فإن بالمعصية حل سخط اللہ، ہر گناہ کے کام سے دور رہنا ہے معاذ، ہر گناہ کے کام سے دور رہنا ہے معاذ، اس لیے کہ جس بستی میں گناہوں کے کام عام ہو جاتے ہیں، جس
जिस बस्ती में जुआ आम हो जाता है, जिस बस्ती में शराब आम हो जाती है, जिस बस्ती के अंदर जिनाकारी आम हो जाती है, हल्ला सखतुल्लाह, तो अल्लाह का गजब, अल्लाह का अज़ाब भी उस बस्ती पर हलाल हो जाता है। यानी अल्लाह किसी वक्त उस बस्ती पर अज़ाब नाज़िल कर सकता है। सुन लो लॉटरी खेलने वालों, सुन लो आईपीएल का मैच में शर्त लगाने वालों और सट्टेबाजी करने वालों, जुआ खेलने वालों, जिस बस्ती के अंदर जुआ आम हो जाता है, जिस बस्ती के अंदर शराब आम हो जाती है, जिस बस्ती के अंदर बेपर्दगी आम हो जाती है, जिस बस्ती के अंदर जिनाकारी आम हो जाती है, हल्ला सखतुल्लाह, उस बस्ती पर अल्लाह का अज़ाब हलाल हो जाता है। यानी अल्लाह के लिए हलाल है कि उस बस्ती को कभी भी तबाह कर दे, उस बस्ती पर कभी भी अपना अज़ाब नाज़िल कर दे, उस बस्ती को जब चाहे तहो-तैत कर दे, पलट दे और मलिया मैट कर दे, मलिया मैट कर दे, जब चाहे तब तबाह कर दे, क्योंकि अब उस बस्ती पर अल्लाह का अज़ाब हलाल हो गया है। मेरे भाइयों, और मजीद जो 5 बातें हैं वो अब और नहीं आगे हम बढ़ सकते हैं 10 चीजों में से, क्योंकि हमें मालूम है कि उन 5 चीजों की तरफ गए तो अभी 1-1.5 घंटा और चला जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये जलसा आपका मस्जिद की तामीर और तरक्की और के लिए हो रहा है। एक वक्तिया मस्जिद है, एक जामा मस्जिद है, दोनों मस्जिदों की तरक्की के लिए हो रहा है। और एक बात सुनते ही जाइएगा यहाँ से कि एक बार मदीने के अंदर जब मस्जिद नबी बनकर तैयार हुई तो इतना तेल नहीं था कि चिराग जलाकर नमाज पढ़ सके। तो 3 महीने तक अंधेरे में नमाज होती रही। मस्जिद नबी बनने के बाद फजर की नमाज में अंधेरा रहता था, मगरिब की नमाज में अंधेरा रहता था, ईशा की नमाज में अंधेरा रहता था, इसलिए कि किसी के पास इतना तेल नहीं था कि वो चिराग जला सके, इतना तेल नहीं था। 3-4 महीने के बाद एक बार ईशा की नमाज पढ़ाने के लिए अल्लाह के रसूल मस्जिद नबी में घुसे तो क्या देखते हैं कि मस्जिद नबी के कोने में चिराग जल रहा है और चिराग की रोशनी में सहाबा के चेहरे जगमगा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये चिराग किसने जलाया? एक कोने से आवाज आई, एक सहाबी की, हजरत तमीम दारी की, कि अल्लाह के रसूल हमने जलाया है, हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ तेल था वो मैं लाया और उस तेल से चिराग जलाया है मैंने। अल्लाह के रसूल, आज के बाद मगरिब और इशा और फजर की नमाज में इस मस्जिद में चिराग जलेगा और तेल की जिम्मेदारी मेरी है, वो तेल मैं ला कर दूंगा। अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद तमीम दारी ने पूछा, अल्लाह के नबी क्या कोई गलत तो नहीं किया? मैंने चिराग जलाया है, इस मस्जिद में रोशनी कर दी है, कोई गलत तो नहीं किया? अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ाने के बाद खड़े होकर हजरत तमीम दारी को अपने सीने से लगाया और गले से लगाने के बाद कहा, कद नव्वरतल इस्लाम, आए तमीम, तूने मस्जिद नहीं चमकाई है, तूने आज पूरा इस्लाम चमका दिया है, पूरा इस्लाम रोशन कर दिया है, पूरे इस्लाम के अंदर रोशनी पैदा कर दी है। आए तमीम दारी, आज तूने सिर्फ मस्जिद में रोशनी नहीं पैदा की है बल्कि पूरे इस्लाम को रोशन कर दिया है, पूरे इस्लाम को चमका दिया है। जब मस्जिद में चिराग जलाने पर अल्लाह के नबी खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमने पूरा इस्लाम चमका दिया है, तो मस्जिद को बनाना, मस्जिद को संवारना और मस्जिद की तामीर करना और मस्जिद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना कितना बड़ा सवाब हो।